میں ہوں شیف شفقت اور یہ ہے میرا چینل شیفز کچن۔ تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں کچھ بیسک فوڈ ہائیجین ٹریننگ سے ایز پر مائی ایکسپیرینس کہ ہمارے جو پاکستانی کوک بھائی ہیں وہ جب جاب ڈھونڈنے کے لیے باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو میرا جو فارن کا 15-16 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو کوک ہیں اور شیفز لوگ ہیں ان کا کوکنگ کا نالج بے تحاشا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہیں فوڈ ہائیجین کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن جو اکیڈمی وائز جو ان کی تعلیم ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو وہ جاب وانٹ کرنے میں کافی حد تک ناکام رہتے ہیں، کیونکہ انٹرویو ٹیبل سے آگے بڑھیں گے تو پھر انہیں جاب ملے گی۔ تو اس کے لیے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپیز بھی شیئر کروں گا، لیکن ابھی بنیادی طور پہ میں آپ کے ساتھ فوڈ ہائیجین کی جو ٹریننگ دیتے ہیں، خاص طور پہ یو اے میں ان کے کافی اسٹرکٹ رولز ہیں اس حوالے سے، تو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اگر وہاں پہ آپ وزٹ پہ جائیں یا جیسے بھی تو جاب ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں پہ تو جو یہ ٹریننگز ہیں وہ انگلش یا عربی میں ہوتی ہیں موسٹلی، لیکن میں آپ بھائیوں کے لیے اس کو میکسیمم حد تک اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا تاکہ میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکوں۔ تو وہاں سب سے جو بیسک ٹریننگ دیتے ہیں پہلے وہ دیتے ہیں کوک لیولز پہ بیسک فوڈ ہائیجین ٹریننگ، جسے لیول اے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سپروائزر لیولز پہ دیتے ہیں، اسے بی لیول کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ شیف اور مینیجرز جو ہیں ان کے لیے لیول سی ہوتا ہے، پی آئی سی کہا جاتا ہے اسے۔ تو بیسک جو ٹریننگ ہے، یہ جو فوڈ ہائیجین ہے، حسب جسے کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے 1950s میں شروع کی تھی، جس وقت خلائی پروگرام ان کے شروع ہوئے تھے کہ جو لوگ اوپر خلا میں جائیں گے ان کے لیے میکسیمم حد تک بالکل سیف فوڈ ہو تاکہ انہیں کوئی پرابلم وہاں پر پیش نہ آئے۔ تو اس کے لیے جو پروگرام شروع کیا گیا تھا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا حسب، HACCP۔ تو حسب جو ہے یہ ہزارڈ انالیسس کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ ہے۔ اسے اردو میں آپ یہ کہیں گے کہ ایچ جو ہے ہزارڈ خطرہ، اے انالیسس اس خطرے کو بانپنا، کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ تاکہ اس کا تدارک یا اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ تو روک تھام کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اس خطرے کا احساس ہو، اسے ہم لوگ بانپ سکیں کہ وہ خطرہ ہے کیا۔ تو 3 قسم کے ہزارڈ ہیں جو فوڈ انڈسٹری کو پیش آتے ہیں، 3 قسم کے خطرے۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے کیمیکل۔ ویسے تو یہ لفظ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ کھانے میں کیمیکل کا کیا کام ہے، لیکن آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ایگریکلچر سے جو بھی چیزیں آتی ہیں تو وہاں پہ کافی ساری ادویات استعمال ہوتی ہیں جو کہ کیڑے مکوڑوں کے تدارک کے لیے، سنڈیاں وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو مارنے کے لیے۔ تو جب وہ سبزیاں یا سیلڈز یا فروٹس اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر ہم انہیں پراپر صحیح طریقے سے واش نہیں کریں گے تو وہ والے کیمیکلز آ سکتے ہیں۔ دوسرا کیمیکل، جتنے بھی ہمارے یوٹینسلز وغیرہ یا برتن جو بھی چیزیں ہم لوگ دھوتے ہیں تو اس کے لیے جو کلیننگ کیمیکلز ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیسٹی وغیرہ کے ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ پیسٹ کنٹرول کے لیے جو یوز کیے جاتے ہیں وہ کچنز میں ضروری ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، اور یہ سب آ جاتی ہیں کیمیکل ہیزرڈز میں۔ کیمیکل کے بعد دوسرا آ جاتا ہے فزیکل، یعنی فزیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو جسمانی طور پہ نظر آتی ہو وہ فزیکل ہے، جیسے کوئی شیشے کا پیس گر جائے، کوئی برتن ٹوٹ کے گر جائے، کوئی یوٹینسل جو ہے وہ چپٹ ہو جائے تو اس کا کوئی پیس اس میں آ جائے، پیکنگ مٹیریل آ سکتا ہے، تو یہ سارا فزیکل میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے لمبا موضوع ہے جس سے ایک شیف کو ساری زندگی واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ بایولوجیکل ہیزرڈ ہے۔ بایولوجیکل ہیزرڈ جو ہے یہ اردو میں آپ ایسے کہہ لیں کہ جو جراثیم کا پھیلاؤ ہے کھانے میں وہ بایولوجیکل میں آتا ہے۔ تو جراثیم میں بیکٹیریا سب سے اہم ہوتے ہیں جو کھانے میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا تدارک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بیکٹیریا جو ہیں انہیں چاہیے کیا، یہ زندہ کیسے رہتے ہیں۔ تو جیسے ہم لوگ زندہ رہتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، افزائش نسل کے لیے، بڑھنے پھولنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایسے
بیکٹیریا بھی زندہ جاندار ہیں، تو انہیں بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے فوڈ۔ فوڈ چونکہ ہمارا کھانے کے بزنس سے تعلق ہے، تو فوڈ کو تو ہم لوگ ہٹا نہیں سکتے، تو فوڈ تو وہیں رہے گا۔ دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے موئسچر۔ موئسچر کا مطلب نمی۔ نمی کا آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اگر بسکٹس وغیرہ ہیں تو وہ کافی لمبا عرصہ رہتے ہیں، لیکن وہی بسکٹ اگر بھیگ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک آدھ دن میں خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ خشک ہے اس میں نمی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ بھیگ جائے گا تو اس میں نمی آ جائے گی، اور جیسے ہی اس میں نمی آ جائے گی تو وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گی۔ تیسرا ہوا، آکسیجن۔ تو جو پیکنگ مٹیریل ہے آپ دیکھیں، یہ جو ٹین پیک وغیرہ ہیں یا پیکٹس وغیرہ میں جو فوڈ آتا ہے، تو اس میں سے وہ ہوا کو سک کر کے، آکسیجن کو سک کر کے اس کی جگہ دوسری گیسز ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جراثیم جو ہیں یہ سانس نہیں لے سکتے، بڑھ پھول نہیں سکتے۔ تیسری چیز ہے ٹائم۔ ٹائم اگر ہم لوگ کسی کھانے کو زیادہ ٹائم دیں گے، وہ پڑا رہے گا، تو اس میں بیکٹیریا گرو کرتے رہیں گے۔ اور سب سے اہم چیز ہے ٹمپریچرز۔ کھانا جو ہے یہ آپ نے ٹمپریچرز کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گرمیوں میں کھانا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور سردی میں کھانا کافی ٹائم نکال جاتا ہے۔ تو جو خطرناک ٹمپریچر ہے، جسے انگلش میں ڈینجر زون کہا جاتا ہے، یہ 5 سینٹی گریڈ ٹو 63 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ تو اسے اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کھانے ہم لوگ ٹھنڈے رکھیں، جیسے سیلڈز وغیرہ یا رو فوڈ جو ہم لوگ فریج میں رکھتے ہیں، تو ٹھنڈے کھانے کو پراپر ٹھنڈا رکھا جائے، یعنی اسے 5 سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پہ رکھا جائے۔ اور جو کھانا گرم ہے، گرم کرنے کا ہمارے پاس بون میریز ہیں یا کوکنگ میتھڈ ہے، تو اس کا جو ہے وہ 65 سے اوپر ہونا چاہیے بون میری کا ٹمپریچر، اور جو کوکنگ ہے اس کا 75 سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر ہم لوگ اسے ایک بار کوک کر کے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسے ری ہیٹ کر کے یعنی دوبارہ گرم کر کے دیتے ہیں، تو اس کا منیمم ٹمپریچر 82 سینٹی گریڈ ہے۔ تو یہ چیزیں، بنیادی چیزیں جو ہیں، ان کا اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے اس کا تدارک کر سکیں گے۔ تو ان میں سے اگر ہم کوئی بھی چیز ہٹا دیں، فرض کریں نمی کو ہٹا دیں، تو چیز جو ہے کھانا اس کا خراب ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں۔ اگر تازہ کھانا ہم لوگ استعمال کر لیں فوری طور پہ، تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو بیکٹیریا کو گرو کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی شیف سے بات کریں، تو ہر آدمی آپ کو یہ کہے گا کہ فریش فوڈ استعمال کریں۔ جیسے کھانا بنتا ہے اس کو جتنا جلدی آپ لوگ کھا لیں گے، اتنا زیادہ وہ حفظان صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹمپریچرز، بیکٹیریا کے لیے آئیڈیل ٹمپریچر جو ہے گروتھ کے لیے وہ 37 ہے، 5 to 65 یعنی 5 سے 65 سینٹی گریڈ تک یا 63 سینٹی گریڈ تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ان کی ریپروڈکشن کے لیے جو سب سے آئیڈیل ہے وہ 37 ہے، جو کہ ہمارا تقریباً ایوریج ٹمپریچر ہوتا ہے گرمیوں میں لاہور کا یا گرم علاقوں کا۔ تو آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے۔ حسب کی تعریف آپ سمجھ لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ٹمپریچرز کی پوری ڈیٹیل کہ یہ بیکٹیریا پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، کیسے ان کو بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں، اور اگر ہم نے انہیں روکنا ہے تو کیسے روک سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔